یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اپنے رب کی طرف راجع ہو جاؤ، رجوع کر لو۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا، رجوع کر لینا۔ اور شرعی اصطلاح میں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے۔ اور یہ اللہ کی وصیت کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن کے دل میں ایمان ہے، جو میری ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو میری وحدانیت کو مانتے ہیں، جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور جو یہ مانتے ہیں کہ سب کا خالق وہی ہے، ان ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اپنے رب کی طرف راجع ہو جاؤ، رجوع کر لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ توبۃ نصوحا، ایسے توبہ کرو جیسے توبہ کا حق ہے، سچی توبہ کر لو، حقیقی اور اصلی توبہ کر لو، اپنے آپ کو اصلی توبہ کی طرف لے آؤ اور سچی توبہ کر لو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچی توبہ کیا ہے؟ جو اللہ پاک قرآن میں ہمیں حقیقی توبہ کی طرف بلا رہا ہے، آخر وہ سچی توبہ کیا ہے؟ وزیران محتشم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ اگر دودھ دویا جائے، تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، تو دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا، تم گناہوں سے اتنے دور نکل جاؤ جیسے دوبارہ دودھ تھن میں نہیں جا سکتا، تم گناہ میں نہیں۔ یہ ہے سچی توبہ۔ اور اللہ پاک ادھکاری محتشم یہی پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، جیسے کہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو جو میری مانتے ہو، اللہ پر اور رسول پر ایمان لانے والوں۔ اب ان ایمان والوں سے اللہ مخاطب بھی ہے، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ حضرت مولا شیخ خدا کا مولا تعالیٰ مجد الکریم، آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا ہے، اللہم انی استغفرک، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میری غلطیوں کوتاہیوں پہ مجھے معافیاں دے دے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جب اس کے الفاظ سنے اس بندے کے، حضرت مولا علی شیر خدا کا اللہ تعالیٰ وجود کریم فرماتے ہیں کہ جھوٹوں والی توبہ نہ کرو اور جھوٹوں والی استغفار نہ کرو، جھوٹوں والی معافیاں نہ مانگو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا اللہ تعالیٰ وجود کریم کی بارگاہ میں وہ شخص الگزار ہوتا ہے۔ حضرت پھر آپ ہی بتا دیں کہ سچوں والی توبہ کیا ہے، پھر سچائی پر مغفرت مانگنا کیسے، کس انداز کو اپنایا جائے بندہ سچا استغفار کرنے والا بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں سچائی پر 6 شرائط ہیں، یعنی 6 شرطوں کو پورا کرو گے تو آپ اپنے رب سے سچی معافی مانگ رہے ہیں۔ سچی معافی کے لیے 6 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، جو تم نے کیے گناہ اور آج تک تم کرتے رہے، اپنے سارے گناہوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر شرمندہ ہو جاؤ۔ اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندگی ظاہر کرو کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پہ بڑا شرمندہ ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر۔ اور ایک روایت کے الفاظ میں الندم توبہ، اصل توبہ ہے یہ کہ بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ شرمندگی کا نام، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا نام توبہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ اب گناہوں پہ نادم بھی نہ ہو اور پھر توبہ کرتا رہے، اپنے رب سے معافیاں مانگتا رہے، تو یہ شرائط توبہ نہیں ہے، تم اللہ سے سچی معافی نہیں مانگ رہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پہ
نادم ہو جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں ان گناہوں پہ نادم ہو کے معافی طلب کرنا، یہ توبہ ہے۔ اور دوسری شرط آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرائض قضا ہو گئے، آج تک جو فرض تم پر اللہ نے کام لازم کیے تھے، جو فرائض تم پر فرض تھے، تم چھوڑ بیٹھے اور تم غفلت میں رہے، اور سارے فرائض کو تم چھوڑتے رہے، جتنے بھی فرائض چھوڑے تھے آج ان کی قضا پر، آج ان کی قضا پر یہ سچی استغفار ہے، یہ سچی معافی طلب کرنا ہے۔ معافی کا طلب کرنا یہ سچے انداز میں ہے کہ تم اپنے رب سے جو فرائض چھوٹے تھے ان کی ادائیگی کرو، جو تیرے ذمے تیرے رب نے کام لگائے تھے تم چھوڑ بیٹھے، اب ان فرضوں کی قضا کرو، یہ سچی استغفار ہے۔ اور تیسری شرط فرماتے ہیں کہ جو قرض تم نے دینے، جو تمہارے ذمے قرض ہے، تم نے قرض لیے ہوئے ہیں اور دھوکہ دیا کی، لوگوں سے بے ایمانیاں کی، جھوٹ بولے، فریب کیے، کل دوں گا پرسوں دوں گا، جو قرض تمہارے ذمے ہے وہ اللہ کا قرض ہے یا بندے کا قرض ہے، جو بھی قرض تمہارے ذمے ہے وہ ادا کرو، یہ سچی معافی ہے، یہ معافی کا سچا انداز ہے کہ جو قرض لیے وہ چکا دیے جائیں۔ اور چوتھی شرط آپ ارشاد فرماتے ہیں جن سے تمہارے جھگڑے ہیں، تم جھگڑ بیٹھے ہو، ناراض کر بیٹھے ہو، ان سے روٹھ بیٹھے ہو، جھگڑے کیے ہیں، ان کے دل دکھائے ہیں، سچی معافی یہ ہے کہ تم ان کے گھر میں جا کے ان سے معافی طلب کرو، ان کو منا لو، جن سے بھی جھگڑے ہو ان کو منا لو، یہ سچی معافی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے۔ اور پانچویں شرط آپ فرماتے ہیں جس طرح تو نے گناہ کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا، طاقتور درخت بنایا، طاقتور بنایا، اس میں گریوٹی بڑھی، پاور بڑھی، اس میں ہمت اور جرأت بڑھی، گناہ کر کے جس طرح تو نے اپنے دل کو سیاہ کیا تھا، جس طرح تو نے اپنے دل کو سیاہ کیا تھا، گناہ سے لبریز ہو کر، گناہ سے جڑ کر، ہر وقت گناہ سے معطل ہو کے، تار ہو کے اپنے آپ کو گناہ سے جوڑے رکھا اور اپنے نفس کو موٹا کرتا رہا اور گناہ پر گناہ کرتے ہوئے گریز کرتا نہیں تھا اور گناہ سے کتراتا نہیں تھا اور ہر لمحہ تیرا گناہ میں گزرتا رہا، جس طرح گناہ کر کے تو نے اپنے نفس کو موٹا کیا، طاقتور بنایا، طاقتور درخت بنایا، اسی طرح آپ اطاعت الہی میں گم ہو جا، غرق ہو جا، ڈوب جا اور اپنے نفس کو ضعیف کر دے، کمزور کر دے، عاجز کر دے، بے بس کر دے اور اتنا کمزور کر دے کہ یہ سارے گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ سچی استغفار ہے، یہ سچی معافی کا طلب کرنا ہے۔ اور چھٹی شرط فرماتے ہیں کہ چھٹی شرط سچی معافی کی یہ ہے کہ بندہ آئندہ گناہ نہ کرنے کی قسم اٹھا دے، جو پہلے گناہ کیے تھے ان پر معافی طلب کرے، شرمندگی ظاہر کرے اور اپنے رب کبریاء کی بارگاہ میں تڑپ کے رو کے یہ کہے کہ یا اللہ آج کے بعد جو گناہ کیے تھے ان پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور تیری بارگاہ میں راضی ہوں اور تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ یا اللہ تو معافیاں دینے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تیرا بندہ آج تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آ گیا ہے، یا اللہ تو اسے معاف کر دے۔ جس طرح تو نادم ہو کے گناہوں پہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے، آج کے بعد جب معافی طلب کر لی، جب اپنے رب سے معافی مانگ لی، تو آپ فرماتے ہیں چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کرنے کی تو قسم اٹھا لیں کہ آج کے بعد آپ گناہ نہیں کریں۔
کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. وزیران محتشم توبہ اور استغفار کا اجر کیا ہے یہ بھی بارگاہ علی میں چلتے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں دین کیا ہے، دین کی تعریف کرتے ہوئے یہاں میں ایک آپ کو جملہ دے رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں، یہ اس حکیم کا جملہ ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں سفر زندگی کا نام دین ہے اور اسی کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مر مٹنے کا نام علی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ذات مقدس میں جینے کا نام علی ہے اور ان کی ذات مقدس پر قربان ہو جانے کا نام علی ہے اور ان کی محبت میں زندگی کا سفر طے کرنا یہ علی ہے، اسی کو علی کہتے ہیں. وزیران محتشم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی میں گناہوں میں گھر چکا ہوں، گناہوں سے تار ہوں، میرا دامن گناہوں سے بھر چکا ہے، کیا کروں؟ تو راستہ بتائیں. گناہ مجھ سے چمٹ چکے ہیں، جدا ہو تو پھر آ جاتے ہیں. ہر دفعہ گناہ سے دوری اختیار کرتا ہوں، کتراتا ہوں، گناہوں سے بھر چکا ہوں. میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کیا منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں. تو حضرت مولانا شیخ خدا کہتے ہیں استغفار کرو، اپنے رب کے بارگاہ میں سچی معافی طلب کرو. اور وزیران محتشم ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی، ایک ہی نفر تھی، اس نے کہا یا علی آپ میرے پاس مال نہیں ہے، مال کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، بڑا کماتا ہوں، جیسے امام الدین میں کہتے ہیں کماتے بڑا ہے اور بچت اور برکت نہیں ہے. وہ بھی یہ عرض کرتا ہے یا علی میرے پاس مال کی کمی ہے. تو مولا علی شیخ خدا فرماتے ہیں تم استغفار کرو، اپنے رب سے معافی طلب کرو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اپنے رب کی طرف راجع ہو جاؤ، تمہارے مال میں برکت آ جائے. اب تیسرا شخص آتا ہے، اب پاس بیٹھے حیران ہو رہے تھے، ہر ایک بات علی نے ایک ہی بن بتا رہے ہیں، ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں اور ایک ہی طرف دھیان کروا رہے ہیں. تیسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے یا علی اولاد نہیں ہے. ہمارے علاقے میں لوگ ایک کو دیکھتے ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہے، تیسرے کو دیکھتے ہیں وہ اس کے پاس اگر ہے تو چوتھے کے پاس نہیں. اولاد میں کمیاں ہیں. ہمارے علاقے میں لوگ بے اولاد پھرتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، وہ خالی جھولیاں لے کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں. یا علی کوئی حل بتائے. تو مولا شیخ خدا اس کو بھی یہ کہتے ہیں استغفار کرو، اپنے رب سے معافیاں طلب کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ تو اللہ تجھے اولاد سنوا دے گا. وزیران محتشم چوتھا شخص آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا علی میں نے ایک باغ لگایا اور باغ جب لگ گیا پھل کھانے کو پہنچ گیا، وہاں تو اس کا پھل کھانا تھا، اس سے ثمر حاصل کرنا تھا. تو جب ثمر کے وقت آیا تو یا علی ایک تیز آندھی چلی اور سارے باغ کو تباہ کر گئی، کیا کروں؟ کوئی حل بتائے. علی اس چوتھے بندے کو بھی کہتے ہیں استغفار کرو، استغفار کرو. اب حیران ہو رہے تھے پاس بیٹھے والے، ہر ایک کو استغفار، ہر ایک کو ایک ہی پیغام، معافی طلب کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں راجع ہو جاؤ، آ جاؤ، رجوع کر لو. جو ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے اس کی طرف راجع ہو جاؤ، جو ہر ایک کی سننے والا ہے اس کو سناؤ، جو ہر ایک کی مانتا ہے اس کو منا لو، جو عطا کرنے والا ہے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، جو ہر ایک چیز دینے والا ہے، جو ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، جو ہر ایک کا خالق ہے، جو ہر ایک کا مالک ہے، جس نے مجھے اور آپ کو تصویر دی ہے، آ جاؤ اس کی بارگاہ میں، آ جاؤ اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. پانچواں شخص آ گیا. اب 5 بندے آئے. 5ویں شخص نے کہا یا علی
ہم نے نہر کھودی بڑی مشکلوں سے، پورے گاؤں میں مل کر نہر کھودی۔ نہر کھودنا کوئی آسان عمل تو نہیں، ہم تو ذمہ داری سے تعلق زیادہ تر لوگ رکھتے ہیں۔ تو نہر کھود دی جائے، نالا کھودنا ہو تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، سارا دن لوگ کسی اٹھا کے مارے مارے پھرتے ہیں، تجھے اتنی جگہ، تجھے اتنی جگہ، تجھے 3 فٹ، تجھے 4 فٹ، جتنا کسی کے حصے میں آتا ہے، سارا دن پھر بھی صرف ہو جاتا ہے۔ اب نہر کھودنے میں کتنی محنت ہوگی؟ تو اس نے کہا یا علی، ہم نے بڑی مشکل سے نہر کھودی، جب پانی چھوڑنے کا وقت آیا تو پانی خشک ہو گیا، کیا کرے؟ یا علی کوئی حل بتائے۔ آپ نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو سوال تو بنتا تھا کہ ہر بات پر استغفار، ہر بات پر جواباً استغفار کہا جائے۔ استغفار اصل میں اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندگی کا نام ہے، اصل میں اپنے رب سے جڑنے کا نام ہے، حقیقی منسلک ہونے کا نام استغفار ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں، اپنے رب سے اصلی جڑ جانے کا نام استغفار ہے۔ جب تم اس سے جڑ جاؤ گے تو اللہ تمہاری ساری کمیاں دور کر دیں گے۔ تو سوال بنتا تھا کہ یا علی، جب کسی نے باغ مانگا، باغ پر باغ جل گیا تو آپ نے کہا استغفار کرو، اولاد نہ ہو تو استغفار کرو، نہر سوکھ جائے تو استغفار کرو، اولاد نہ ہو تو استغفار کرو، مال نہ ہو تو استغفار کرو، یعنی ہر بات پر استغفار۔ سوال تو بنتا ہے، وزیران محتشم سوال کیا گیا، عرض کی گئی، یعنی پھر بتائیے یہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں تاج رحمت کی ذات مقدس پر نازل ہونے والی کتاب سے سیکھی ہے۔ اللہ سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جب گناہ میں گر جاؤ اور گناہ سے بھر جاؤ، گناہ جان نہ چھوڑیں تو اپنے رب کی طرف راجع ہو جاؤ، رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں نازل ہو جاؤ تو اللہ تجھے معاف فرما دے گا، اللہ تجھے معافیاں عطا کر دے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اور دوستان گرامی قدر، اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اور پھر آسمان سے تیری استغفار کی وجہ سے، تیری معافی کی وجہ سے، تیرے اپنے بارگاہ میں آنے کی وجہ سے۔ اب دوستانی گرامی قدر، کسی بندے کے گھر چلا جائے تو اس کو لج ہوتی ہے، اس کو ہوتی ہے یہ کہ میرے گھر آ گیا ہے، تو جتنا بھی ناراض ہو وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں آئیں گے تو بارشیں رکی ہوئی بھی چل پڑے گی۔ جب ہم کہیں گے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، تو اللہ بارشیں آسمان سے برسا دیتا ہے، اللہ پانی برساتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تجھے مال اور اولاد سے مدد دیتا ہے۔ اب مدد کس سے؟ مال اور اولاد سے۔ مال بھی استغفار میں ہے اور اولاد بھی استغفار میں ہے۔ اور جن کے پاس اولاد نہیں اور جو اولاد کے بغیر پھرتے ہیں، اولاد کے بغیر ہیں، سن لیجئے، اولاد چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر مال میں کمی ہے، مال کی برکت جاتی رہی، مال میں برکت نہیں تو استغفار کرو۔ جو بندہ استغفار کرے اللہ اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے۔ او عزیزان محتشم، اور پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ، اور اللہ پھر باغات عطا کرتا ہے، اللہ باغات عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تجھے نہریں عطا کرے گا، باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ او عزیزان محتشم، مال میں کمی ہے تو استغفار کرو۔ اگر پاس اولاد نہیں، جھولیاں خالی لیے پھرتے ہو تو استغفار کرو۔ جو بندہ استغفار کرے اللہ اسے اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے۔
आओ अदीदाने मोहतशम आकाए रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दीवाने हैं, हज़रत इमाम गज़ाली उनका नाम है, गज़ाली ज़मान भी कहते हैं, अपने ज़माने के गज़ाली। आप फरमाते हैं कि तौबा क्या है, तौबा क्या है। आप फरमाते हैं दिल को गुनाहों से खाली कर देना। तौबा क्या है? आप कहते हैं दिल को गुनाहों से खाली कर देना, ये तौबा है। यानी दिल का गुनाहों से खाली हो जाना, ये तौबा है कि तुम्हारा दिल आज के बाद गुनाहों से खाली हो जाए, ये सच्ची तौबा है। और आपसे पूछा गया खास तौबा क्या है? अमूमी तौबा ये है कि तुम्हारा दिल गुनाहों से खाली हो जाए। और ख़ास तौबा क्या है? आप फरमाते हैं ख़ास तौबा ये है, ख़ास तौबा की अलामत ये है कि तुम अल्लाह की ताज़ीम के लिए, अल्लाह की अज़मत के लिए, अल्लाह की बड़ाई के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की उल्फत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की चाहत के लिए, अल्लाह की मंशा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए तुम अपने रब की ताज़ीम के लिए गुनाहों को छोड़ दो, ये ख़ास तौबा है जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो। आओ अज़ीज़ाने मोहतशम देनशीन कर लीजिए। ख़ास तौबा ये है कि बंदा गुनाहों को छोड़ दे अल्लाह की ताज़ीम के लिए। आज हमने इरादा करना है कि हम अपने गुनाहों पे नादिम होकर, शर्मिंदा होकर अपने रब की बारगाह में आ गए हैं और शर्मिंदगी में ही माफ़ी तलब करनी है। और आज के बाद इरादा करना है और अपने दिल से गुनाहों को निकाल के फेंक देना है अल्लाह की ताज़ीम के लिए, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आओ अज़ीज़ाने मोहतशम देनशीन कर लीजिए। जब बंदा अपने रब से तौबा कर ले, तौबा कर ले, एक हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रवायत करते, इस बात के रावी आप हैं। आप फरमाते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं हुज़ूर से रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल इब्ने आदम खताउन, कि इब्ने आदम, हज़रत आदम, हम सारे हज़रत आदम के बेटे हैं। कुल इब्ने आदम खताउन, हर आदम का बेटा खता में है, खता में है, गुनाहों से जुड़ा हुआ है। ये अंदाज मुख्तलिफ है लेकिन गुनाहों से भरे हुए हैं। ये नहीं इतराने वाला और बाज़ को नसीहत करने वाला और आपको समझाने वाला गुनाहों से पाक है, नहीं साहिब। हर इब्ने आदम खत्ताउन, खत्ता में है। व खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून, सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है, सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तव्वाब है, जो अपने रब की तरफ लौट आया है। अब गुनाह तो उसके ज़िम्मे हैं, गुनाहों से तो वो जुड़ा हुआ है, गुनाहों से भरा हुआ है, लेकिन खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून, हज़ूर फरमाते हैं चंगा गुनहगार वो है जो अपने रब की तरफ आ जाए।